بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. دنیا بس اس سے اور زیادہ نہیں ہے کچھ، دنیا بس اس سے اور زیادہ نہیں ہے کچھ، کچھ روز ہیں گزارے اور کچھ گزر گئے. غیروں کا ہے یہ اپنا نیا سال نہیں ہے، یہ بات ہے سچ قابل اشکال نہیں ہے. محترم و مکرم ناظرین، انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے. جس طرح چراغ ہوا کے ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے. ہوا کا جھونکا آیا کہ چراغ بجھ جاتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کی روح قبض کیا نہیں ہوتی کہ انسان اس فانی دنیا سے رخصت ہو کر ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی آخرت کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. اور ایک دن ہماری زندگی سے نہیں گزرتا کہ ہم اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ایک دن کے مطابق موت سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. فی الحال ایک سال ختم ہو رہا ہے اور 31 دسمبر کی آج تاریخ ہے. تو یہ پورا سال ختم ہوا تو سال کے ختم پر خوشی نہیں منانا چاہیے، بلکہ یہ تو محاسبے کا وقت ہے، یہ خوشی کا وقت نہیں ہے. ایک سال ہماری زندگی سے ختم ہوا اور ہم اتنا ہی موت کے قریب ہوتے چلے گئے. اور موت تو ہر کسی کو آنے ہی والی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی زندہ نہیں ہمیشہ کے لیے رہا، جو بھی آیا ہے جانے ہی کے لیے آیا ہے. تو اب سال کے ختم پر ہم کس بات پر خوشی منا رہے ہیں اور کس بات پر مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں، یہ بات نہیں سمجھ میں آتی. اگر مبارکبادی دینا سنت ہوتا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد 23 سال ملے تو آپ 23 سال میں صحابہ کو مبارکبادی پیش کرتے، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے. اور نہ بات کے اسلاف علماء کرام مبارکبادی پیش کرتے تھے. آج واٹس ایپ اوپن نہیں کرتے کہ بس نئے سال کی مبارکبادی، اور اسٹیٹس دیکھیں تو بھی نئے سال کی مبارکبادی، بلکہ نئے سال کے موقع پر ہمیں بجائے خوشی منانے کے اپنی گزری ہوئی زندگی پر افسوس کرنا چاہیے. جو نیک اعمال ہوئے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو گناہ ہوئے ہیں، نافرمانی ہم پورے سال کرتے رہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے ڈر کر، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف کھا کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لینی چاہیے. اور آنے والے سال کے لیے یہ عزم کریں، ارادہ کریں کہ اب ہم اس سال کو اعمال والے اور نیک ماحول میں گزارنے کی کوشش کریں گے. اگر کوئی ہمیں مبارکبادی دے بھی دے تو ہم یہ کہہ دیں کہ اپنی مبارکبادی اپنے پاس رکھو، میں تو مسلمان ہوں اور میرا اپنا نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. جی اغیار سے کس درجہ متاثر ہوئے ہم، ہے یاد یکم جنوری اور بھولے محرم. سچ کہنا ہمارا کیا یہی حال نہیں ہے، غیروں کا ہے یہ اپنا نیا سال نہیں ہے، یہ بات ہے سچ قابل اشکال نہیں ہے. اور 31 ہیپی نیو ایئر کے نام پر 31 دسمبر کی رات ہم ہر وہ کام کر گزرنا باعث فخر سمجھتے ہیں
جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اتارنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ کام ہم کر گزرتے ہیں۔ زناکاری کی محفل عام ہوتی ہے، شراب و کباب کا دور چلتا ہے، ساری رات جاگتے ہیں اور فجر کی نماز پھر قضا ہو جاتی ہے، اور پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، جو کہ مال بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مگر اس کی کس قدر ناشکری ہوتی ہے۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، بہت سوں کے پاس اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں ہوتے، اوڑھنے کے لیے چادریں نہیں ہوتی، سویٹر نہیں ہوتے، ان کے لیے ہم انتظام کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہماری دولت کسی غریب کی بیٹی کے سر کے لیے اوڑھنی اور چادر کا ذریعہ نہیں بنتی؟ کیوں کسی غریب کی بیٹی کے لیے اس کے گھر کو آباد کرنے کا سبب ہمارا مال نہیں بنتا؟ جبکہ ہمارا مال ہر اس کام میں صرف ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بچیں اور ہر خرافات سے جو اس موقع پر کی کرائی جاتی ہے بچنے کا اہتمام کریں، اپنے دوستوں کو بھی اس کی تلقین کریں، اور آج کی رات 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر سچی پکی توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اپنا ایک نیا عزم و ارادہ کریں۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں علماء کرام کو کیا ہوا ہے، خوشی کے موقع پر خوشی منانے نہیں دیتے۔ کون منع کرتا ہے خوشی منانے کے موقع پر؟ مگر یہ موقع خوشی کا ہے ہی نہیں، یہ تو غم کا موقع ہے کہ 1 سال ہماری زندگی سے ختم ہوا۔ برتھ ڈے کیوں منانے نہیں دیتے؟ شوق تو نہیں ہوتا کہ بھئی خوشی کے موقع پر خوشی نہ منائے، اس سے روک دے؟ کیونکہ زندگی جتنی ہماری کم ہوتی جا رہی ہے اتنا ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم ہماری موت کس حال میں آئے گی، اور پھر اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، زندگی چند روزہ ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، جیسے برف پگھلتی جاتی ہے ہماری زندگی بھی پگھلتی جا رہی ہے جی۔ اور اگر برف کو ہم دھوپ میں رکھیں گے تو پانی میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اسی طرح ہماری یہ زندگی بھی ایک نہ ایک دن جی اپنے انجام کو پہنچ جائے گی اور ہم موت کے حوالے ہو جائیں گے۔ پھر یا تو جنت ہے یا جہنم ہے جی، یا ہماری قبر یا تو موت کا گھڑا، جنت کا باغ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، اور سچے پکی توبہ کے ساتھ ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز آج سے کریں گے، اور تمام خرافات سے بچنے کا اہتمام کریں، اور اپنے تمام دوستوں کو اس سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اس سے بچانے کی فکر کریں۔ دل میں خیال آیا کہ اس موقع پر ایک پیغام دیا جائے، تو بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل فرمائیں، اور نافرمانی اور سیئات سے ہماری پوری حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔